الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے احسان اور اس کے فضل سے آج سورۃ آل عمران کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر 3-4 جمعۃ المبارک پر اسی سورت کے کچھ مضامین دوبارہ بیان کرنے ضروری ہو گئے تھے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی پھر باقاعدہ تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اس کے تقریباً نصف سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 8 رکوع اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور 9 نمبر رکوع تیسرے پارے کا وہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کے کل 20 رکوع ہیں اور آیات 200 ہیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اس ترتیب سے اس سورت کا نمبر ہے 3۔ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 89۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ عیسائیوں کے عقائد کی تردید کے لیے کافی ساری آیات اس میں موجود ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ وہ حروف جو الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔
جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، تو تینوں کو ملایا نہیں جاتا، الف کو الف بھی کہیں گے، لام کو لام کہیں گے، میم کو میم کہیں گے۔ یہاں بھی وہی حروف ہیں الف لام میم۔ ان حروف کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے حقیقتاً کیا مراد ہے، ان کی بالکل صحیح مراد کیا ہے، یہ خدا جانے اور اس کا رسول جانے۔ کوئی دنیا کا بندہ سوائے نبی کریم علیہ السلام کے ان کی حقیقی مراد کو نہیں پہنچتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعض مفسرین اور بعض علماء اولیاء کے دلوں میں کچھ اس کے مفاہیم ڈالے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح مراد کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے سرٌ بین اللہ و رسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح مقطعات ہیں یہ خدا اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ کیا ہیں؟ راز ہیں، یعنی کوڈ ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آرمی کے یا باقی اداروں کے کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جو ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتے، وہ بولتے ہیں لیکن مطلب کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ بھی راز ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، اور کوئی بندہ اس سے کماؤہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جب تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تو اب یہ بات بھی دلچسپی کا باعث ہوگی آپ کے لیے، اور یقیناً آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ قرآن مجید کا آغاز ہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم یہ الفاظ ہیں، حروف مقطعات ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ ہر قرآن پڑھنے والے کو، امت میں سے جو بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ الفاظ لا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو، لیکن تم قرآن کے پہلے حروف کی بھی تہ تک کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا علم جتنا بھی ہو جائے مصطفیٰ کی علم کی برابری تم نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل نہیں کرتے اس میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کا صحیح علم نہیں ہے تو اللہ نے یہ نازل کیوں فرمائے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھائی اگر نبی کو بھی پتہ نہیں جن پر یہ نازل ہوا تو پھر اللہ نے نازل کیوں فرمائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حروف مقطعات لے کر آئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاف، آقا علیہ السلام نے فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا۔ کیا فرمایا؟ بولے تو صحیح، ناراض ہو گئے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا ہاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا ہاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ کاف ہا یا عین صاد، جبریل ایک ایک حرف بولتے گئے، آقا علیہ السلام ہر حرف پہ فرماتے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرما چکے نا ہر حرف پہ، جب جبریل علیہ السلام ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے، عرض کی کملی والے آقا، میں آدم علیہ السلام کے پاس بھی وہی لاتا رہا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی لاتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاتا رہا، ہر نبی کے پاس
اللہ کا کلام لے کر آتا رہا، لیکن ابھی جو میں لے کر آیا ہوں جس پر آپ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، آقا مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ انسان فرشتوں کو بھی ان کا ادراک نہیں ہے۔ آگے چلیے، فرمایا اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، آپ زندہ، اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور زندہ کیسا ہے؟ خود زندہ ہے، کسی کے زندہ کرنے سے نہیں، کسی کی زندگی عطا کرنے سے نہیں، آپ زندہ، وہ خود زندہ ہے، اسے کسی نے زندگی دی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی زندگی دے سکتا ہے۔ آپ زندہ، القیوم، اوروں کا قائم رکھنے والا، باقیوں کو جو اس نے خوبیاں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، علم دیا ہے، اطاعت دیا ہے، اختیار دیا ہے، جو کچھ بھی کسی کو دیا ہے وہ اس کا قائم رکھنے والا ہے۔ وہ جب تک چاہے اس کے پاس رہے اور جب وہ چاہے اس سے واپس لے لے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کو راہ دکھاتی، وانزل الفرقان، اور فیصلہ اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ حق کے ساتھ اتاری ہے۔ کیسے؟ حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطہ حق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کا اپنا نقص ہے، اس کی اپنی خامی ہے کہ اگر اسے قرآن میں کوئی نقص نظر آتا ہے، ورنہ قرآن میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، اور قرآن کرتا کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ان کی تصدیق فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ رب نے یہ تو فرمایا کہ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق، کیونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی کتاب قرآن کے بعد نازل نہیں ہوگی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ پر آخری کلام نازل ہو چکا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی اللہ کا کلام آ سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس۔ اب یہ ساری کتابیں، قرآن مجید بھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا ہدی للناس، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا، فیصلہ اتارا۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، قرآن مجید کا نام فرقان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن فرقان ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔
ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے سخت عذاب سے دوچار ہوں گے، چاہے وہ آج کے دور میں ہیں، چاہے وہ گزشتہ دور میں تھے، کسی دور میں بھی جس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا وہ عذاب سے دوچار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ وہ غالب ہے، وہ بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ سب کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ نمرود ہو، آمان ہو، فرعون ہو، شداد ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، جتنا لاؤ لشکر ہے، جتنی فوج ہے، جتنے سپہ سالار ہیں، وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو پھر وہ بدلہ ضرور لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اس پر واضح ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے جیسی چاہے۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تصویر بناتا نہیں ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی شکل و شباہ کیسی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتہ بناتا ہے، اور 4 عمل اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، کتنا؟ 4 ماہ کا، ابھی اس کے اعضاء بھی مکمل بنے نہیں ہوتے، اور ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی ہوتی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے 4 عمل لکھ لو۔ پہلی بات یہ کہ اس کی یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کا رزق کتنا اللہ نے مقدر فرمایا ہے، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ باتیں لکھ لیتا ہے۔ اب ہم دنیا میں آ کر لالچ کرتے ہیں، ہم دوسروں کا مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، ہم کم توڑتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو رزق ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ ہم ملے گا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کا رزق لکھوا دیتا ہے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے عذاب بھی پورے بنے نہیں ہوتے، اس وقت بندے کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر خوش بخت کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا، اچھے اعمال والا کون ہوگا، برے اعمال والا کون ہوگا، یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ شاید یہ سوچے کہ جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کے عذاب بھی پورے نہیں بنے، اس وقت جب لکھ لیا گیا کہ یہ اچھے اعمال کرے گا اور یہ برے کرے گا، تو اب تو بندہ مجبور ہو گیا وہ کرنے کے لیے، اس نے دنیا میں وہی کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو حکم دیا کہ یہ اس کے اچھے اور برے اعمال لکھو، یہ کیا کیا کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وہ کرنے پر مجبور ہے جو لکھ دیا گیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں اللہ نے وہ لکھا یا وہ لکھوایا
جو انسان نے کرنا تھا. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اللہ نے وہ لکھوایا جو انسان نے کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب ہے نا، تو غیب کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ کون دنیا میں جا کر کیا کرے گا. تو جس نے جیسا کرنا تھا ویسے اللہ نے لکھوا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہے. میں نے بتایا آپ کو کہ لکھتے فرشتے ہیں اور تصویر بھی فرشتہ بناتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے کرتے فرشتے ہیں یا کرتے انسان ہیں، لیکن وہ منسوب اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں. اللہ اسے اپنے ساتھ منسوب فرما لیتا ہے. اور کچھ کام جو انسان نے کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے. اچھا، اب یہاں پر بڑی ایک دلچسپ بات آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے ماں کے پیٹوں میں وہی تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. لیکن حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کا ناتیہ ایک کلام ہے، بڑا مشہور کلام ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ كَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہتے ہیں کہ اے کملی والے آقا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. جب کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت احسان بن ثابت نے یہ جو کہا کہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ گھومے پھرے ہی نہیں ہیں. وہ تو عرب ملک میں رہے ہیں، عجم میں آئے نہیں ہیں، مصر میں آئے نہیں ہیں، شام میں گئے نہیں ہیں، وہ ترکی میں گئے نہیں ہیں، وہ ایران میں گئے نہیں ہیں. انہوں نے کون سا پوری دنیا پھر کے دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں کوئی زیادہ حسین ہو. تو اس کا جواب انہوں نے اگلے مصر میں خود ہی دے دیا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اس کا جواب انہوں نے اگلے مصر میں خود دے دیا. کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آقا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین بیٹا جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، خطیب اہل سنت. زندہ باد. اس لیے کہ کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے بے گئے. شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، آپ کی پیشانی جیسی کسی کی پیشانی نہیں ہے، آپ کے کان جیسے کسی کے کان نہیں ہے، آپ کے لب و رخسار جیسے کسی کے لب و رخسار نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اتنا کامل بنایا، اتنا حسین بنایا کہ آپ کے اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اور اگلا جملہ آپ کا جو جس کے لیے میں نے یہ ربائی شروع کی ہے آپ کو سنانی. اللہ تعالیٰ آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہے. لیکن حضرت احسان بن ثابت کیا کہتے ہیں آقا کے بارے میں؟ کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں آقا، آپ میں اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے. بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک. جیسے آپ چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے. حضرت احسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا ایسے لگتا ہے کہ آقا رب سے پوچھا محبوب بتا تیری پیشانی کیسے بناؤں، سبحان اللہ، بے شک. بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں.
بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، بتا تیرے کان کیسے بناؤں، بتا تیرا دل کیسا بناؤں، بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں۔ یہ حضرت لسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، یعنی ان میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، بالکل واضح۔ جیسے اب کہا جائے کہ یہ مائک ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے، بالکل واضح بات ہے۔ لیکن اگر چیز کو تھوڑا سا اوجھل کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جواب دینے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا جائے جو کلیئر نہ ہو۔ تو رب نے فرمایا منہ آیات محکمات، فرمایا اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ معنی میں اشتباہ ہے، یعنی معنی سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، معنی سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا معنی مطلب میننگ بھی واضح نہیں ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ معنی واضح ہے لیکن مراد واضح نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے چہرے کا لفظ استعمال فرمایا، وجہن، چہرہ، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ تو اب کیا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، سمجھ آ گئی ہے کوئی؟ اللہ جسم سے پاک ہے، جب جسم ہی نہیں ہے تو چہرہ کہاں ہوگا؟ جب جسم ہی نہیں ہے تو ہاتھ کیسے ہوگا؟ ایک مقام پر اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر فرمایا، تو جب جسم ہی نہیں ہے تو پنڈلی کہاں سے ہوگی؟ تو ایسی جو آیات ہیں انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات متشابہات، یعنی ایسی آیات جن کا معنی واضح نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات بھی امت میں موجود ہیں۔ اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا اپنا ہاتھ تو یعنی اللہ کا ہاتھ ہے، اب انہوں نے حقیقتاً اللہ کا ہاتھ مان لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جس کا ہاتھ ہو، جس کی پنڈلی ہو، جس کا چہرہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ جو ہے اس کے لیے بازو بھی تو پھر چاہیے نا، بازو ہوگا تو ہاتھ ہوگا، اور اگر چہرہ ہے تو چہرے کے لیے پھر گردن بھی تو چاہیے، اگر پنڈلی ہے تو اس کے لیے ٹانگ بھی تو چاہیے۔ تو تم نے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی حقیقتاً مان کر اللہ کا وجود ثابت کر دیا، اور اللہ کا وجود ہے، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے کہاں پہ؟ اللہ کا جسم کہاں ہے؟ پھر جہاں پہ اللہ کا جسم ہوگا وہ جگہ بڑی ہوگی، اللہ کا جسم چھوٹا ہوگا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ تو گویا ان لفظوں کے وہ معنی مراد لینا، حقیقی معنی مراد لینا، یہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دے گا۔ جبکہ ہمیں علماء نے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اللہ کے چہرے سے مراد اس کی عظمت اور اس کی شان ہے، اس کا جلال، اس کا روب، اس کا دبدبہ ہے۔ تو ایسی آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں کمزوری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فرمایا کہ وہ اتباع والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔ اب یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کرتے ہیں، حقیقتاً ہاتھ اور چہرہ مانتے ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو اشتباہ والی ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور اس کا غلط پہلو ڈھونڈتے ہیں جو اس سے مراد نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ فرمایا اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جن کا علم پختہ ہے، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیفیت میں نہیں جاتے، وہ تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہاتھ تو ہم اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں، اللہ نے چہرہ کہا تو وہ اللہ کا چہرہ مانتے ہیں، لیکن کیسا ہے اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے اور اس کا علم جانے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں، جن کی عقل نہیں ہوتی وہ نصیحت نہیں مانتے۔ اب اس سے آگے ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ، بے شک۔ کوشش کریں۔ یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، پہلے رکوع کا جہاں مکمل ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک آیت پہلے کی یہ آیت ہے، اسے زبانی یاد کر لیں بے شک۔ اور ہر دعا میں اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کل تک ہمارے شیخ الاسلام کا حق انہیں ہم کہا کرتے تھے، کل تک ہم جنہیں کہتے تھے کہ ہم نے شیر پالا اور پتہ نہیں ہم کیا کیا ان کے القابات لگاتے تھے، آج وہ بھی راہ راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ ایسی دعا ہے، اگر یہ دعا آپ یاد کر لیں اور خلوص دل سے ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گمراہی سے ہمیشہ بچا کے رکھے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کتاب ہے مکتوبات شریف، اس میں میں نے اس کا جب میں نے مطالعہ کیا، آپ یقین جانیں کہ اگر ہر صفحے پہ نہیں تو ہر دوسرے صفحے پہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بعض وہ تو ایک صفحے پہ 3-4 مرتبہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ سے ہر وقت اپنی ہدایت کے لیے دعا نہیں مانگیں گے تو کسی وقت بھی شیطان کے بہکاوے میں آپ آ سکتے ہیں۔ بے شک اس سبحان لیے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پھر پورا فرماتا ہے، اس کو بدلتا نہیں ہے۔ ایک رکوع آج ہم نے مکمل کر لیا، لیکن آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، اور ماہ ربیع الاول شریف میں ویسے چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ربیع الاول شریف میں کیا ہوتا ہے؟
عید میلاد النبی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے عید میلاد النبی، آقا رسول اسلام کی ولادت کی خوشی بے شک ہر مومن مناتا بے ہے، شک بے شک اور اس دفعہ خوشی ہم نے پہلے سے زیادہ منانی ہے، اس لیے کہ اس دفعہ آقا اسلام کی ولادت با سعادت کو 1500 سال پورے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان کتنے؟ 1500 1500 سال۔ اس دفعہ پوری دنیا میں اہل ایمان بڑے جوش ولولے کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ 1500 سالہ جشن ولادت، بے شک سبحان اللہ 1500 سالہ جشن ولادت۔ میں چلے ووٹ کو آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، یہ بھی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگلے جمعے پہ کم از کم آپ سب کے سینے پہ مجھے بیج نظر آنا چاہیے، انشاءاللہ بے شک کم از کم بیج آپ کے سینے پہ نظر آنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہر بندے کے گھر پہ کم از کم ایک جھنڈا ضرور لگا ہونا بے چاہیے، شک سبحان اللہ بے شک تاکہ گلی سے گزرنے والا بھی اور دور سے دیکھنے والا بھی یہ سمجھ جائے کہ یہ مصطفیٰ کا میلاد منانے بے والا ہے، شک سبحان اللہ بے شک یہ آقا کی ولادت با سعادت کی خوشی کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک ہے، وہ تفسیر ہم نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قادر صحیح اور ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔